وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 632 آیت نمبر 11-12 حصہ اول. آج کا موضوع کیا دین اسلام پر عمل کرنا نہایت آسان ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. قال ما منعک، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اس امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. سامعین کرام، آدم کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بنیادی نقطہ وہی ہے جو رب کی بندگی اور رب کے ہدایت کے سامنے سر جھکا دینا. یہ جو ہم اب یعنی واقعہ پڑھ رہے ہیں آدم کا، یعنی آدم کا مطلب انسان کی ابتدا کیسی ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسی ہوئی، وہ کیا واقعات تھے جو ابتدا میں رونما ہوئے. اور اس تمام واقعے میں نے تھوڑے سے موضوعات بھی لکھے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مطلب اس میں بہت سے مباحث ہیں، موضوعات ہیں اس میں بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا رتبہ، اس یعنی جو آیات ابھی آ رہی ہیں، چند آیات ابھی آئیں گی، تو اس میں یہ سب فرشتے، ابلیس اور آدم، یہ جو ہے، اور پھر ذات باری تعالیٰ تو خود بھی اس نے حکم دیا.
تو اس میں جو ہے بنیادی موضوعات میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں، تقریباً 10 ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 10 میں نے موٹے موٹے لکھے ہیں۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کا رتبہ کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے۔ دوسرا اس میں شیطان کس وجہ سے عذاب جہنم کا مستحق ہو گیا یا مردود ہو گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، کیوں اس پہ عذاب باری تعالیٰ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ پھر تیسرا اس میں یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یعنی روز اصل سے جو یہ انسان کا دشمن بن گیا، اس کی حکمت کیا ہے۔ پھر شیطان کی پیروی کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ اس میں موضوعات ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ شیطان انسان کو کس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے۔ پھر چھٹا جو ہے شیطان کا اصل موٹو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یعنی شیطانی جو قوت ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ 7واں جو ہے انسان سے غلطی کیوں ہوئی، کیسے ہو گئی غلطی اس سے۔ پھر 8واں جو ہے انسان کی غلطی کا ازالہ کیسے ہوا یا کس طرح ممکن ہوتا ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کا ازالہ کیسے ہوتا ہے، یہ اس میں ہے۔ پھر 9واں جو ہے شیطان کے ساتھی کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ پھر 10واں جو ہے ناشکری کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تمام موضوعات ہیں سامعین کرام، میں نے، اور یہ تمام اہم ہیں اور اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔ ظاہر ہے میں انسان ہوں، پھر اس شیطانی قوت موجود ہے، اس کی ہم تفصیل بتائیں گے، یعنی اس پہ بات ہوگی۔ شیطانی قوت موجود ہے، رحمانی قوت بھی موجود ہے جو کہ ملائکہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو بہرحال یہ مباحث ہیں، اس میں یہ زیر غور آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا مضمون جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب اس کا تمام بنیادی مضمون یہ ہے کہ بندگی رب، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سورت کا آغاز ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، تمام سورت میں انہی 3 آیات کے گرد یہ ہے کہ یہ سورت تمام اس کے گرد ہی سارا مضمون اس کا گھومتا ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا بھی دوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، آیت نمبر 3 میں پڑھ رہا ہوں اسی سورت کی، قلیلا ما تذکرون۔ یہ بنیادی جو ہے یعنی مدعا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اور ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون۔ اوہو، اللہ تعالیٰ کے یعنی جو گلے ہیں وہ تو بالکل بجا ہیں، اور ان کو آپ نے غور بھی کرنا ہے۔ اصل میں تو ہم نہ قرآن پر غور کرتے ہیں، نہ اسے اپنے لیے سمجھتے ہیں، نہ اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ ہماری حالت تو بہت ہی زیادہ بری ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ تمام جو سورت کے مضامین ہیں نا، آپ اس یعنی یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 3 جو ہے یہ یاد رکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، بس۔ اور یہ تمام نصیحتوں کی نصیحت کا خلاصہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں نا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کلمہ طیبہ کا متبادل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کا متبادل ہے یہ آیت جو ہے۔ ایسے اور بھی کافی آیات ہیں
لیکن یہ ہے کہ یہ بنیادی، اب ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ ہمارے دین کی بنیاد ہے نا، یہی ایک کلمہ ہے جس کو پڑھ کے آپ اسلام کے دائرے میں زبانی طور پہ داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ تو پھر اور اس کے تقاضے ہیں، وہ تو پورے کرنے ضروری ہیں۔ افسوس ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم زبانی طور پہ تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو، نہ اس کلمے کو سمجھتے ہیں نمبر ایک، نہ اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، اگر جان بھی گئے تو پھر اس کو پورا کرنے میں بھی ہم یعنی انکاری ہیں، زبان حال سے ہم نے انکار کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے یہ جو تقاضے ہیں، کلمے کے جو تقاضے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ ہم نے یعنی ایز اے ہول امت کے طور پہ ہم اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب، یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ پھر وہ شاعر پھر ایک شعر بھی کہتا ہے، اس کا مفہوم جو بھی ہو لیکن میں اس سے کچھ اور مفہوم لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں عمل کرنے کو تیاری نہیں ہوتا، نہ میں عمل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، میں لرز جاتا ہوں۔ حالانکہ اس میں لرزنے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دوزخ کی طرف تو نہیں بلا رہا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دار السلام جنت میں بلا رہا ہے، جنت دینا چاہتا ہے، آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ مشکلات تو کوئی ہے نہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی رکھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے تو آسان کام بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ دین آسان ہے، اس میں کوئی لرزے والی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پہ مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے۔ سہل کہتے ہیں یعنی چڑھائی کے مقابلے میں عام آپ سفر کریں یا اترائی پہ سفر کریں، یہ تو اترائی کا سفر ہے، یہ تو اپنی فطرت کی آواز ہے، آپ کی رجوع الی اللہ آپ کی فطرت کی آواز ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے آپ یا اللہ پکارتے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ سے یعنی توقع اور امیدیں اور دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ یہ تو آپ کی فطرت ہے، رجوع الی اللہ آپ کی فطرت ہے، اس پہ لرزہ کیوں طاری ہوتا ہے آپ پہ؟ وہ شاعر کے میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس کے شعر کے جو ایک مطلب اس سے نکلتا ہے تو وہ اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین آسان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری طاقت اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور یہ دین ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ ہم اس کو گراں سمجھتے ہیں۔ وہ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، عام طور پہ تو میں شعر و شاعری کی طرف آپ اتنی رغبت بھی نہیں رکھتا، اور نہ، لیکن بعض ایک جو شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یعنی بظاہر اس شعر سے یہ لگ رہا ہے کہ شاعر جو ہے یہ یعنی مسلمان ہونا کوئی بہت مشکل کام ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو جناب مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے، یہ تو آپ کی دل کی اور آپ کی فطرت کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ تو آپ کی فطرت ہے۔ فطرت دیکھیں، مزے کی بات ہے، شہد کی مکھی کو اگر حکم دیا جائے کہ شہد بناؤ
تو وہ تو چونکہ اس کی فطرت میں داخل ہے تو وہ شہد بنائے گی. لیکن اگر ایک عام مکھی کو جو شہد کی مکھی نہیں ہے، بڑی مکھیاں ہوتی ہیں نا، جو بڑی مکھی، ایک تو چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں لیکن شہد کے سائز کی اور بھی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کو اگر کہا جائے کہ شہد بناؤ، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے بات کرو، تو وہ تو بنا ہی نہیں سکتی، بہت مشکل ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں شہد بنانا. وہ یہی کہے گی نا کہ مجھے تو شہد بنانے کا حکم دے دیا ہے، اور شہد بنانا تو کوئی آسان کام نہیں ہے، میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. عام مکھی کہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے یعنی دل و دماغ میں ڈالی جاتی ہیں. دین ہماری نظر میں بہت مشکل ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا جناب. مجھے کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایسی بندگی تو نہیں ہو سکتی، ایسا تقوی یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے خود لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، تزکیہ نفس بہت مشکل ہے. مجھے یہ سننے کو ملتا ہے. اور ٹوٹلی سرنڈر بہت مشکل ہے. تو دیکھیں یہ باتیں مجھے بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے. سارے کاموں سے انسان جو بھی کام کرتا ہے، سب کاموں سے آسان کام دین اسلام میں داخل ہو جانا ہے ٹوٹلی. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ نے کہا ہے. میں کون ہوں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں چاہتا. تنگی ہے ہی نہیں دین میں. سارے کاموں سے آسان کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنے آپ کو رب کی ملاقات کے اہل بنا لیں. دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ بس آپ لا الہ کہہ دیں. دیکھیں ساری جو نیکیوں کی جڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر دیتا ہوں. آخری پارے میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے. دیکھیں خواہشات نفس کو، یعنی یہ ایک ٹوٹلی دین کا خلاصہ ہے اس آیت میں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ. کیا مشکل ہو گیا بھیا؟ آپ سے کوئی روپے ٹکے پیسے جو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو نہ دیں. مال ہے تو دیں، جان ہے تو دیں، وقت ہے تو دیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. محبوب شے جو ہے وہ قربان کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ نیکی کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں وہ قربان کر دیں. آپ کو اپنی پوزیشن محبوب ہے، قربان کر دیں اللہ کی راہ. ہاں اس وقت تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ آج یعنی جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، جس کے نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، کیا وہ اپنے چہرے پر شرعی داڑھی سجا لے گی؟ یہ آپ تصور آج کر سکتے ہیں 2020 کی میں بات کر رہا ہوں. کون وزیر اعظم ہیں؟ عمران خان ہمارے وزیر اعظم. کین یو امیجن؟ نو وے، ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو اب آپ کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ نہ النفس عن الہویٰ، آپ خواہشات نفس کو بس روک لیں، بات ختم ہو گئی. اس میں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں خواہشات نفس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کو قابو کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہر وہ چیز مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے جس کو آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہر وہ منزل آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جس کو آپ حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم دیکھیں، میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف کا حال بیان کر رہا ہوں. میں جو ہے ٹاٹین گروپ کا ہوں. ٹاٹ پہ بیٹھ کے پرائمری
جب تک ہم یعنی چوتھی جماعت تک تھے تو ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے۔ ملیشیا کے کپڑے ہوتے تھے، سر پہ وہ ایک نیلی ٹوپی، اس کے آگے جو ہے سرخ ٹاکی ہوتی تھی، اور وہ ہم بیٹھتے۔ بہرحال وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم اگلی کلاسوں میں پہنچے 9 10 میں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈیسک وغیرہ پہ ہم بٹھا دیے گئے۔ ہماری کلاس میں کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جس کو ہم وہ پشتو میں باچا کہتے، باچا، اور بادشاہ یعنی راجا آپ کہہ لیں، راجا اردو میں ہو سکتا ہے، یعنی جہاں ہماری تو یعنی پٹھان کا وہ تھا کلچر، پٹھان ہے یہاں مردان میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پشتو میں پھر القاب دیتے تھے، اور اس کو آپ راجا کہہ سکتے۔ تو ایسے راجا ٹائپ کے لوگ ہماری کلاس میں ہوتے تھے، اور وہ آخری بینچوں میں بیٹھتے تھے۔ ان کا سبق سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ استاد جان چکے تھے ان کے بارے میں کہ اس کی کوئی شوق نہیں ہے پڑھائی میں، تو ان کو نہ کوئی سزا ملتی نہ کوئی انعام ملتا، بس باپ نے بھجوا دیا، اسکول آ رہے ہیں جا رہے ہیں، استاد کیا پڑھا رہا ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا استاد ہمارے جو تھے وہ ان سے اغماض نظر کرتے تھے، ان سے نہ کوئی سوال پوچھتے نہ وہ، بس بیٹھے رہتے تھے، راجا تھے۔ تو اگر دیکھیں اب ظاہر ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہوں گے، اگر وہ چاہتے نہیں، وہ لڑکے جو راجا تھے وہ سبق پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ مجبوراً آ گئے تھے۔ ہم لوگ تو مجبوراً ہم پہ ایک ٹھپا لگ گیا مسلمانی کا، ہم نے اسلام کو تو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم مسلمان بننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر سمجھ بھی گیا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ تو آخرت اور جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جنت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، لہٰذا چھوڑو۔ میں آج آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا جنت، دوزخ، حشر، قبر، اس پر کوئی ہمارا ایمان نہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ نہیں، اس پہ تو کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ جنت جانے کا شوقین ہی نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، روز حشر کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا، جنت کے قبر کے بچھوؤں کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہے۔ کوئی صاحب آج کل ہمارے وہ یعنی رکشے ہیں نا، ایسے لوگوں نے وہ لگائے ہوئے بینر، فلیکسز، کہ بے نمازی کی قبر میں سانپ آئے گا، لیکن وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو تو کوئی بہت سے بے نمازی ہیں پڑھتے ہیں، وہ رکشوں پہ بڑے بڑے لکھے ہوئے بے لکھا ہوا ہے، پھر نمازی ہے، پھر سانپ کی تصویر ہے، اور اس طرح نا۔ تو بس یہ بعض لوگوں نے لگائے ہوئے، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو یہ کریں یا تبلیغ دیں یا دعوت دیں، بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ بینر بے نمازی بھی پڑھتے ہیں اور وہ نمازی بننا ہی نہیں چاہتے۔ نماز، قبر پہ تو یقین ہی نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بینر سے آپ نے لکھ دیا کہ بے نمازی کی قبر میں سانپ آئے گا، تو کیا وہ نمازی بن جائیں گے؟ اس مجھے آپ بتائیں۔ یقیناً آپ کا جواب میں نے سن لیا، آپ کہتے ہیں نہیں، بینر سے تو کوئی نہیں بنے گا نمازی، بینر پہ آپ جو بھی لکھ دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی کچھ وکھرا ٹائپ کا ہے۔ ایک تو ہم مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسلام سے آگاہی نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو لا الہ اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے زبان سے کہا ہوا ہے کہ لا الہ ہم زبان سے کہتے ہیں، اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی واقعات آ رہے ہیں، ابلیس اور آدم اور ملائکہ، اس میں بنیادی مضمون جو ہے وہ یہی ہے
کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. بنیادی مضمون یہی ہے. یہ دیکھیں نا، ایک واقعہ اب آ رہا ہے. اب یہ واقعہ جو ہے عام طور پہ اس پہ بہت سے شکوک و شبہات یا سمجھ میں ہماری آتی نہیں ہیں باتیں، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے شکوک و شبہات کو مزید ہمارے بڑھا دیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کو تو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں، قرآن کی اگر آپ اصل کو نہیں سمجھتے تو اس کے بیان کو بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے. یہ ابتدائی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب یہ واقعات، اس میں بہت سے اعتراضات ہیں، اور پھر کتابوں نے بعض ایسی تشریحات لکھی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں، اور لیکن وہ کتاب لکھنے والے نے وہ تشریح لکھ دی ہے. کتاب کی بنیادی باتیں، یعنی قرآن کی بنیادی جو تقاضا ہے اس کو اگر نہ سمجھیں، یا جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے سمجھ کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آپ اپنی تعویلات کریں گے، اپنی باتیں بیان کریں گے، تو وہ تو مناسب نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بات بتا دی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. اب جو پہلی بات یہ ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے، اب جو موضوعات تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پہ آپ یہ بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند نصیحتیں اس میں ہمیں کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کی دیکھیں، جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا جس کی وضاحت نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت کے پیچھے نہ پڑیں کہ یہ کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیا حالات تھے، کیا موقع تھا. آپ سوال کرتے جائیں گے، چونکہ جوابات نہیں ہیں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن
من الساجدين اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔